صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ قمر کی یہ پہلی آیت گزشتہ 2 جمعوں میں بھی پڑھی گئی. اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، اور آج نہیں 1450 سال پہلے اس آیت کو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے پورے قرآن مجید کو ہی. اس وقت فرما رہے ہیں قیامت قریب ہے. اور جب قیامت آئے گی تو دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا یہ سارا دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا. اسی قیامت کے متعلق گزشتہ 2 جمعوں میں بات ہوئی، اور ایک طویل حدیث بیان ہو رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا. اور کب خبردار کیا؟ آج سے 1400-1450 سال پہلے. اور اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جب یہ بیماریاں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو مطلب یہ کہ آپ کے زمانے میں نہیں تھی، ہوں گی. جتنا دنیا کی عمر آخر ہوگی یہ بیماریاں میری امت میں آئیں گی. پہلی بیماری بیان ہوئی تھی کہ غنیمت کے مال کو اپنی ملکیت سمجھا جانے لگے، تفصیل بیان ہو چکی. دوسری چیز بیان ہوئی تھی امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے، اس کی بھی تفصیل بیان ہو گئی. تیسری چیز بیان ہوئی تھی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے، اس کی بھی تفصیل بیان ہو گئی. چوتھی چیز وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. چوتھی چیز. پانچویں چیز وَحَقَّ أُمَّهُ، ماں کو دھتکارے گا. اس بیوی کے مقابلے میں ماں کو دھتکارے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا. تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے، وہی اس حدیث کا آخری ٹکڑا، رحمت کے دروازے بند، مصیبتوں کے دروازے کھلے. آج ہو رہا ہے. چھٹی چیز وَبَرَّ صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائے گا، صلہ رحمی کرے گا. وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کو ترجیح نہیں دے گا دوست کے مقابلے. آج ہو رہا ہے. 7 چیزیں ہو گئیں. جب ماں باپ کے ساتھ ایسا ہونے لگے، رحمت کے دروازے بند، مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے. قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے. کون ماں باپ، کون ماں؟ جس نے اس کی پیدائش کے بعد ساری تکلیفیں اٹھائیں، اس کو تکلیف نہیں ہونے دی. بچہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، ماں گیلے میں سو جائے گی، بچے کو سوکھے میں سلا دے گی. کوئی ہے؟ اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، اس کو آنچ نہیں آنے دیتی، اس کو بھوک نہیں لگنے دیتی.
اللہ نے کیسا اس کو بتا دیا کہ بچہ روئے گا تو پتہ یہ چلا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کی بھوک مٹانے کا بندوبست کرے گی، اور پھر اس کے لیے کتنی ہی دعائیں کرے گی۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں، وہ لیٹے ہوئے سے بیٹھ نہیں سکتی، بٹھاتا ہوں، کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، چل نہیں سکتی تھی، کھانا نوالے بنا کر نہیں کھا سکتی، نوالا توڑ کر اس کو بنا کر اس کے منہ میں دیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میری ماں نے بچپن میں میری جو خدمت کی تھی اس کا بدلہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ کیسا بدلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدلہ نہیں ہوا، یہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمانا، اے اللہ اسے مال دینا، اس کو اولاد دینا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ ماں دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اور اٹھتے بیٹھتے جب تمہاری شکل دیکھتی ہے کوئی نہ کوئی دعا دے دیتی ہے، اور تم جو اس کے لیے دعا کرتے ہو، یہ دعا کرتے ہو اللہ بوڑھی ہو گئی، خیر کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کو اٹھا لینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدلہ کہاں سے ہوا؟ یہ تو بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جو جنت ملے گی اللہ سب کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کوئی نہیں بچے گا۔ جنت کو یہودی کے لیے، آج کے یہودی کے لیے، آج کے عیسائی کے لیے، کسی ہندو کے لیے تھوڑی بنی ہے، مسلمان کے لیے بنی ہے، کسی بھی نبی کا امتی ہو، اپنے زمانے میں مسلمان تھا اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا اس میں، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ عافیت کے ساتھ جنت نصیب فرما دے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار نہیں ہے اس میں، ہم مسجد میں آ گئے جمعہ پڑھنے، ٹھیک ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، سبب ہے، لیکن تکیہ اس پہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتا ہوں میں، یہ تکیہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، جنت اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت کہے گی اللہ اور جگہ خالی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ایک نئی مخلوق اسی وقت پیدا فرمائیں گے، پیدا کرتے ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ دیکھیے ایک بھی عمل نہیں ہے، عمل کا دار و مدار نہیں ہے، اللہ کے فضل کا دار و مدار ہے۔ اس لیے تو یہ جنت جو ملے گی یہ ماں کے قدموں، مطلب یہ کہ اس کی خدمت کی وجہ سے ملے گی۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، اللہ نے ان کو صلہ دنیا میں بھی دے دیا، اگرچہ صلہ تو بعد میں ملتا ہے، لیکن ماں اور باپ یہ دونوں، اس میں سے ایک کے قدم کے نیچے جنت ہے اور ایک کو جنت کا دروازہ کہا گیا، یہ دونوں راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ لیلۃ القدر ہو، لیلۃ البراءت ہو، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور ماں اور باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو، اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم میں سے کتنے کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہو۔ ہر آدمی خود سوچے نا، ماں باپ اچھا پھر قرآن مجید میں اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ذکر فرمایا، ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، کسی کی بھی عبادت نہیں سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، بالکل ملا ہوا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی نو مسلم ہو، مسلمان ہوا ہو، ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے،
لیکن شریعت نے مسئلے سب کے بتلائے، حقوق سب کے بتلایا کہ اس کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ کافر ہیں العیاذ باللہ تو اس کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا، تکلیف اس کو بھی نہیں دے سکتے، اس کو بھی راضی رکھنا پڑے گا. ہاں اگر ماں باپ چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں کسی ایسی بات کی ہدایت کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہ بات نہیں مانی جائے گی. جس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو وہ بات نہیں مانی جائے گی. اس میں ماں باپ کوئی آدمی وہ حکم نہیں مانے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے. نہیں، اللہ کا حق پہلے ہے، اللہ کے بعد ماں باپ کا حق. بالکل ملا ہوا بیان ہوا نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پرانی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا ایک واقعہ حدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تھے بڑے عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، بڑے زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ان کی والدہ جو تھیں وہ بالکل اپاہج تھی نا، ضرورت تھی انہیں کسی خدمت گزار کی، اور یہ خدمت بھی کرتے تھے. لیکن ایک دن نماز جو پڑھ رہے تھے والدہ نے آواز دی. اب یہ اس سوچ میں، کیونکہ عالم نہیں تھے نا، اب یہ اس سوچ میں کہ بھائی وہ نماز پوری کروں یا ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا جاؤں. میں نے کہا نہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، پہلے اس کا حق پورا کرو. دیر ہو گئی، سلام پھر کے گئے تو ماں نے کہا اتنی دیر لگا دی، فوراً کیوں نہیں آئے؟ ایک بد دعا دے دی نا. یہ بھی، اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے. ماں نے بد دعا دے دی، جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہیں آئے. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی، قبول ہو گئی نا. زمانہ گزر گیا. ایک زمانے کے بعد گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا، حدیث میں بیان ہو رہا ہے. بدکار عورت تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا تو نے تو نکاح کیا نہیں، یہ بچہ، اس نے اشارہ کر دیا کہ اس عابد کا، یہ عبادت گزار جو ہے یہ اس کا ہے. بڑے پریشان. قوم کے لوگ آئے، انہوں نے ان کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا، منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا، سارے گاؤں میں گھمایا. بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تو اس نے بتایا ماں کی گود میں کہ میں اس کا نہیں، فلانے چرواہا کا ہوں. بس یہ بات سننی تھی. قوم جو تھے ان کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے دوبارہ عبادت خانہ بنا دیا سونے کا. تو یہ ان کا نام آتا ہے حدیث میں حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی. ہنسے، کہنے لگے نہیں، یہ اصل میں میری ماں کی بد دعا کا اثر تھا. تو بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس کو کوئی دعا دے دو، بد دعا نہ کرو. اور اگر ماں باپ کو اچھا، یہ اگر عالم ہوتے تو نماز توڑ دیتے، فوراً ماں کی طرف جاتے. یہ حکم ہے. ارے اللہ کے بندو، حکم تو یہ بھی ہے، آپ نے کوئی سامان رکھا ہوا ہے، آپ کی جوتی اٹھا کے کوئی ایسا شخص لے جا رہا ہے جو چور ہے، یہ تھوڑی ہے ہم نماز پوری کریں گے اس کا ہاتھ پکڑ کے نماز ختم ہو جائے گی. اس کو روکیں گے. آپ کی قیمتی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہے، آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں. یہاں تو شریعت کا حکم ہی ہے، تو یہ تو ماں تھی پھر. تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حقوق بیان فرمائے، سب حقوق. ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. ماں کو دھتکاریں گے اور اس کے بدلے میں بیوی کی اطاعت کریں گے، اور ایسی بات میں جس میں ماں کا حکم ماننا چاہیے تھا، قیامت کی نشانی ہے. ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تو رحمت کے دروازے تو بند ہی ہونے ہیں نا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا؟
پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر میں غلہ ڈالتے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہوتی، ہزاروں روپے کا لگ جاتا ہے؟ ایک آدمی ہے، دوسرے کے یہاں اتنے ہزار کا نہیں لگتا، میرے یہاں اتنے ہزار کا لگتا ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر ناچاقی ہوتی ہے، محبت نہیں ہے؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دکان پر بیٹھتے ہیں، گھاک نہیں آتا، کاروبار نہیں چلتا؟ بھائی ماں باپ تو راضی ہیں نہیں، ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور اگر اللہ کی رحمت کے دروازے بند رہے تو پھر مصیبتوں کے دروازے کھلیں گے، اور مصیبت اللہ بچائے، سب کو بچائے، ناگہانی آفتوں سے بچائے۔ اس لیے اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی، پھر عرض کر دوں، گزشتہ جمعہ کا سبق پھر تازہ کر دوں نا۔ یہ جو ہمارے اوپر تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد ایک دانہ، دوسرا دانہ، تیسرا دانہ جس طرح گرتا ہے، اس طریقے سے اس دھاگے کے ٹوٹنے کے بعد جو آفتیں آئی چلی جا رہی ہیں، آئی چلی جا رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ ہمارا اپنا دخل ہے۔ سیلاب کی صورت میں آ گئی، اب تو سیلاب ایسا آیا کہ زمین پھٹ گئی، پتھروں کے ساتھ آ رہا ہے، اور کھیت بالکل تیار ہے اور ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک عذاب تھوڑی ہے، کئی عذاب اس کے اندر ہیں، اور یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر کیسا عذاب آئے گا؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ تو ایک کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ہم استغفار کی طرف نہیں جا رہے، ہم اپنے رب کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعے بھی کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے رب کی طرف جانا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مصائب بند ہو جائیں، مصائب کے دروازے بند ہوں، رحمت کے دروازے کھلیں، ہمیں اپنی رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی خود سوچ لے، کیا میں جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں وہ جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ہے؟ میں بندوں کے حق ادا کر رہا ہوں، جیسا کرنا چاہیے ویسا ہے؟ باپ سوچے میں اپنی اولاد کا حق ادا کر رہا ہوں، ماں باپ سوچیں جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر میں اٹھتے ہیں اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ان کو سوتا جو چھوڑ رہے ہیں ہم اس کو آرام دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی، جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ جب خود اٹھیں تو اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں۔ اب وہ آپ کی آواز پر نہیں اٹھتا، 2-3 دفعہ اٹھ گیا اور آپ آ گئے، وہ پھر بات کی ذمہ داری اس کی ہے، آپ اٹھائیں تو صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کیا فرمایا کہ بھائی جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، ابھی نماز پڑھنا اس پر فرض نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عادت ڈالو۔ پتہ یہ چلا کہ 7 سال کی عمر وہ ہے کہ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے آئے، اس سے پہلے نہیں۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے ابھی بھی نماز فرض نہیں ہے، ابھی بھی روزے فرض نہیں ہیں، لیکن عادت ڈلواؤ۔ اب جب یہ عادت نہیں پڑی، نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کہنے کے باوجود نہیں رکھتا، تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو کوئی تھپڑ مارو، اس کو ذرا سزا دو۔ یہ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر ابھی نہیں دو گے تو پھر کبھی نہیں دے سکتے، پھر وہ نماز پہ نہیں اٹھے گا، پھر اسے روزوں کی عادت نہیں پڑے گی۔ آپ اس کے ہاتھ سے صدقہ دلوائے کریں۔ ہمارے بڑے جو تھے ان کی ایک عادت تھی کہ راستہ چلتے وقت کوئی ضرورت مند نظر آتا جیب میں سے ہاتھ ڈال کے دیتے بچے کو کہ اس کو دے دو۔ کیوں؟ مال تو اسی کا تھا جس نے دیا، لیکن اس بچے کو عادت پڑ جائے گی دینے کی، ابھی سے جو ضرورت میں ملے گا اس کو دے گا۔ یہ عادت ہم نے ڈلوانی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ یہ اسکول میں مدرسوں میں نہیں پڑے گی۔ حقوق کی ادائیگی کی عادت ماں باپ نے دلوانی ہے۔ مدرسے میں تو جا کے صرف احکام پڑھ سکتا ہے، ساری تمیز اور آداب ماں باپ کے ذمے بھی ہیں، استاد کے ذمے بھی ہیں، چاہے اسکول کا ہو چاہے مدرسے کا ہو۔ ایک تو یہ آداب ہم بھول گئے نا، آداب، اور دوسرے
ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی طرف لگانا بھی چھوڑ دیا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لگا ہم نہیں رہے، ہم اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہے ہیں. یہ کل کو بڑے ہو کے ماں باپ سے منہزوری کرے گا. آپ اس سے کوئی اچھی بات کی توقع نہیں رکھیں گے. اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تربیت اچھی کریں. تربیت اچھی ہوگی تو اس کا حق ادا ہوگا. اس کا حق ادا ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ کا تو جو حق ادا کرنا ہے. ہم بندوں کا حق ادا کریں گے تب بھی اللہ خوش ہوگا. وہ چاہتے یہی ہے کہ جیسا میں نے کہا. اور کوئی بات اللہ نے ایسی نہیں رکھی ہمارے دین اسلام میں کہ کوئی مشکل ہو. ایک صاحب پچھلے جمعے کہہ رہے تھے کہ جی وہ میری والدہ ہیں اور میں جاتا ہوں تو والدہ پوچھتی ہیں کہاں جاتے ہو تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں. ارے بھائی جھوٹ کیوں؟ میں نے کہا آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. کہنے لگے یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں نے اللہ نے کوئی چیز مشکل نہیں رکھی. اللہ نے تو خود اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں نے کوئی حکم ایسا نہیں اتارا جو یہ میرے بندے اس کو سہ نہ سکیں، اس کو برداشت نہ کر سکیں. سارے برداشت کے قابل. ورنہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے ہاں حکم یہ تھا کہ کپڑے پر نجاست لگ جائے تو دھو کے پاک نہیں ہوتی تھی. سولو کاٹ دو، پھینک دو اس کپڑے کو. دوسرا